ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت تم سے بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو سکتا ہے کہ اس رمضان کچھ ان کے معجزے ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم تہجد تک کسی چیز کی محبت کے لیے آئے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ محبت تو تمہارے اللہ کو تم سے ہو گئی، اور اسی محبت کے لیے اس نے تمہارے دل میں کسی شے کی محبت ڈالی، تاکہ وہ اس بہانے سے رات کے اندھیروں میں تم سے گفتگو کر سکے۔ اس نے اپنی لاڈلی عبادت تک لا کر تمہیں اپنا لاڈلا بنایا ہو، اور پھر رمضان میں پڑھی گئی ایک فرض نماز 70 فرض کے برابر ہے۔ تو تم حساب لگا لو کہ اس مہینے میں پڑھی جانے والی تہجد پر تمہارا کتنا حساب بنے گا، اور پھر اللہ تو تمہاری ایک تہجد سے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تم سوچو کہ جب تمہیں 70 گناہ والی تہجد کو لے کر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے، تو اس کی حیا یہ کیسے گوارا کرے گی کہ وہ تمہارے ہاتھوں کو خالی جھکنے دے؟ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں، اپنے وعدوں سے کبھی مکرتا نہیں، اور یہ اسی کا وعدہ ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے گا تو میں جواب دوں گا۔ اور پھر رمضان تو صبر کا مہینہ ہے، اور دعائیں بھی صبر مانگتی ہیں، اور صبر انعام دیتا ہے۔ رمضان تو آیا ہی اس لیے ہے کہ تم اس کی رحمتوں کی بارشوں میں بھیگ سکو۔ تہجد کی مانگی ہوئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ تہجد تو محبت کی تکمیل کا نام ہے، اور جب تم رمضان میں تہجد کے لیے مصلی پر کھڑے رہو گے تو یاد رکھنا کہ تم اس در پر صدا لگانے آئے ہو جہاں سے لبیک کا جواب آنا لازمی ہے۔ تم اس مہینے میں پکار لگانے آئے ہو جہاں سے ایک چیز کا 70 گنا بڑھا کر تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اگر تمہیں قبولیت کا یقین نہیں آ رہا کہ تم اس وقت پر آئے ہو جب اللہ پہلے آسمان پہ آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جس سے میں عطا کروں، تم صرف ایک چیز ایک لمحے کے لیے روتے ہو، اور تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ اللہ نے اب تک دعا قبول کیوں نہیں کی، یعنی اب تک وہ میری ساری دعائیں رد کر رہا ہے؟ نہیں، اس نے تمہاری ہر ایک پکار کو سنا ہے، اور اس کی قبولیت کا وقت بھی مقرر کر رکھا ہے۔ کیا پتہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا وسیلہ ہوں؟ کیا پتہ کہ جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ہی ملنا ہو؟ کیا پتہ تمہاری آزمائش کے بعد تمہاری دعا کا پورا ہونا ہو؟ کیا پتہ جو تمہیں طویل لگ رہا ہے وہ تمہاری خیر ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو اللہ اسے اسی وقت قبول نہیں کر رہا، یعنی وہ دعا رائگاں ہے؟ نہیں، کبھی کبھی یہ بہت پہلی مانگی گئی دعائیں بھی اللہ قبول کر لیتا ہے، اور تم سوچتے ہو یا اللہ میں تو اس دعا کو بھول چکا تھا، مگر اللہ نہیں بھولتا۔ جس طرح تمہاری تہجد کی مانگی ہوئی دعا پر ایک دعا شاید تم بھول جاؤ گے، مگر وہ ان دعاؤں کو ایسے انجام تک پہنچائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے تمہارے نصیب نے ہار جانا ہو سکتا ہے جو تم سے پہلے اللہ نے دور کیا ہے وہی تمہیں بہتر کر کے واپس مل جانا ہو، اور وہ تو الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم پھر یاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنے بکھرے ہوئے وجود کو لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ تمہارے بکھرے وجود کو نہ سمیٹے؟ وہ تمہیں ایسا سنبھالے گا کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہ ہوگی، تمہیں وہ یوں راضی ہوگا کہ تم کبھی اداس نہ ہوں گے۔ وہ جس طرح رمضان تمہاری زندگی میں آ کر تمہارے گناہوں کو جلا اور مٹا دیتا ہے، اسی طرح تہجد میں تمہارے نصیب کے سامنے آ کر تمام تر محرومی اور ناکامیوں کو جلا اور مٹا دیتا ہے۔ جب اس نے تمہیں رمضان دیا ہے اور ہزاروں مایوس لوگوں کے درمیان صرف تمہیں ہی تہجد اور دعا کی توفیق دی ہے، تو وہ بھلا کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ تم اپنے دل کو اللہ کی رضا میں راضی کر لو، مگر دعا کرنا مت چھوڑنا۔ یقین مانو وہ جب تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس رمضان تم اپنے رب کی رحمت کی ایسی مثال دیکھو گے
کہ تمہاری محبت کو حاصل کرنے کی خوشی سے زیادہ تمہیں اس رب کی عطا کرنے کے انداز کے دیوانے ہو جاؤ گے۔ تم یقین رکھو، اس رمضان کن کے معجزے ہوں گے انشاءاللہ۔